آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانے کے مقدمے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور کی عدالت میں ویڈیو لنک پر پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ وزیر اعظم نے غلط الزام لگانے پر بانی پی ٹی آئی سے 10 ارب روپے ہرجانہ وصول کرنے کے لیے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے عدالت سے مقدمے کی تیز سماعت کی استدعا کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے الزام لگایا تھا کہ پاناما کیس کا پیچھا چھوڑنے کے بدلے اربوں روپے کی پیشکش کی گئی ہے۔ اس کے بعد سے بانی پی ٹی آئی التوا کی متعدد درخواستیں دے کر اور کئی وکیل بدل کر کارروائی بار بار مؤخر کروا چکے ہیں۔ مزید سماعت 25 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یلماز غنی نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانے کے دعوے پر سماعت کی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے وزیر اعظم شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل محمد حسین نے ان پر جرح کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جرح سے پہلے حلف اٹھایا۔ وکیل کے سوالوں پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ انہوں نے ہرجانے کے دعوے میں کسی چینل کے مالک یا ملازم کو فریق نہیں بنایا۔ تمام الزام 2 ٹی وی چینلز کے پروگرام میں لگائے گئے اور انہیں علم نہیں کہ دونوں چینلز کے پروگرام کس شہر سے نشر ہوئے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے آج تک ان کے آمنے سامنے یہ الزام نہیں لگایا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے سوال کیا کہ کیا یہ درست ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے آج تک ان کے خلاف از خود بیان نشر یا شائع نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے جواب دیا کہ بانی پی ٹی آئی نے ٹی وی چینلز پر تمام الزامات خود ہی لگائے ہیں۔ میں نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانے کے دعوے پر خود دستخط کیے۔ دعوے کی تصدیق کے لیے اوتھ کمشنر خود ان کے پاس آیا تھا۔ ایک سوال پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں 2017 میں جب الزام لگا تو مسلم لیگ نون کا صدر تھا یا نہیں، لیکن یہ درست ہے کہ 2017 میں ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا اور آج بھی ہے۔ یہ درست ہے کہ جب 2017 میں الزام لگا تو بانی پی ٹی آئی اپنی جماعت کے چیئرمین تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جب سے بانی پی ٹی آئی نے سیاست شروع کی ہے تب سے مسلم لیگ نون کے حریف رہے ہیں، وہ آج تک کبھی مسلم لیگ نواز کے اتحادی نہیں رہے۔ عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان پر جرح آئندہ سماعت تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے پاناما کیس واپس لینے کے لیے 10 ارب کی پیشکش کا الزام لگایا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بیان پر بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دورہ افغانستان میں واضح کیا ہے کہ افغان مہاجرین کو عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ملک بھیجا جا رہا ہے۔ افغان عبوری قیادت سے ملاقات کے بعد میڈیا بریفنگ میں اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ملکوں کو مل کر خطے کی ترقی، بہتری اور امن و امان کے لیے کام کرنا ہے۔ کسی ملک کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ افغان عبوری وزیر اعظم سے ملاقات میں سیکیورٹی اور باہمی تجارت پر بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار نے سیکیورٹی اور بارڈر مینجمنٹ امور کے حل کی ضرورت پر زور دیا۔ ہم نے ان کو اپنے میزبانوں کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں مل کے اس خطے کی ترقی کے لیے، اس خطے کی بہتری کے لیے، اس خطے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا ہے، اور اس کے لیے نہ ہم اپنا زمین، اپنا سوائل کسی کو استعمال کرنے دیں گے افغانستان کے اندر کوئی غلط ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، نہ مہربانی کر کے آپ کسی کو استعمال، سختی سے ہم نپٹیں گے دونوں ممالک کہ ہمارا سرزمین کسی ایک دوسرے کے لیے اس کے خلاف کسی قسم کی یعنی سیکیورٹی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ابھی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کرے گا تو پھر ہم دونوں ذمہ دار ہوں گے کہ اپنے اپنے ملک میں ایسے عناصر کے خلاف بھرپور قسم کا ایکشن لیں اور اس کو روکیں۔ کچھ فیصلے اور بھی ہوئے، وہ یہ ہے کہ ہم نے تفصیل سے بات کی ہے۔ جناب وزیر خارجہ صاحب، میرے بھائی متقی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ شیئر بھی کی ہیں۔ بڑے عزت و احترام کے ساتھ جو لوگ واپس آئیں گے ان کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجا جائے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے، ہمارا ہمسایہ گیری کا فریضہ بھی ہے، ہمارے بھائی چارے کا فریضہ بھی ہے، اور یہ گورنمنٹ کی انسٹرکشن بھی یہی ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ٹنڈو جام کے سیلاب متاثرین کو گھروں کا تحفہ، مالکانہ حقوق خواتین کے نام کر دیے۔ منتخب نمائندوں کو سیلاب متاثرین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ مقامی خواتین نے وڈیروں کی جانب سے مٹی اٹھانے پر اعتراض کی شکایت کی۔ بلاول بھٹو نے پوچھا کون سے وڈیرے؟ خواتین نے ہنستے ہوئے کہا جو بیٹھے ہیں یہ نہیں ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے ٹنڈو جام میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے گھروں کا دورہ کیا۔ متاثرہ افراد کو ان کے گھروں کے مالکانہ حقوق کی اصناد دیں۔ متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ خواتین کو ان کے گھروں کا مالک بنایا ہے تاکہ ان کی پوری نسل ترقی کر سکے۔ آج ہم آئے ہیں
تاکہ ہم آپ کو اپنا گھر تو بنا دیے ہیں، مگر جن کے گھر ان کے اپنے نام پہ نہیں تھے، سندھ اور حکومت کی زمین پہ تھے یا کسی اور کے، تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہ گھر آپ کو اپنے نام ہم کر دیں گے. اور حکومت کا جو بڑا فیصلہ ہے وہ یہ کہ گھر میں جو عورت ہے ان کا نام ہم یہ گھر کریں گے. گوٹ ہمت آباد میں مقامی خواتین نے وڈیروں کی جانب سے مٹی اٹھانے پر اعتراض کی شکایت کی. آس پاس میں جو کسی کی زمین ہے وڈیروں کی تو وہ تو مٹی نہیں اٹھانے دیتی ہیں. اچھا، تو ہم کہاں سے کون سی وڈیرے ہیں جو آپ یہ والی نہیں، جو دوسری جو سپلائی پانی جو آپ کی ایشوز ہیں یہ کوشش کریں کہ ان کو حل دیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار جب میں آتا ہوں تو آپ کی یہ بھی شکایتیں لیں. بلاول بھٹو زرداری نے دورے کے دوران نابینا بچوں کی رہنمائی کے لیے بنائے گئے ٹریک، اسکول اور ڈسپنسری کا جائزہ بھی لیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور شرجیل میمن بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ تھے. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سندھ میں سیاسی جماعتوں کے احتجاج کا ہدف نہریں نہیں بلکہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کے بیانات سے قوم کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ صرف ایک نہر کا معاملہ متنازع ہے، 6 نہروں کا معاملہ پراپیگنڈا ہے. گرین پاکستان منصوبہ قوم کا مستقبل ہے. کیوں سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی صرف یہ سیاسی ایشو پہ بات کر رہی ہے اور وہ حقیقتاً نہروں کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیں شہزاد، یہ آپ دیکھیں نا، یہ پراپیگنڈے کی جو ہے وہ یہ کتنی گھنونی اور بری شکل ہے کہ یہ 6 نہریں وہ بھئی ایک نہر جو اپنا چولستان کو سیراب کرنے کے لیے ہے، جس کی ٹوٹل کیپیسٹی 1 ملین ایکڑ واٹر ہے، پانی ہے، اس کے علاوہ باقی 5 جو نہریں ہیں وہ کہاں سے نکل رہی ہیں؟ وہ یہ کسی کو معلوم ہے؟ یہ جو پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی 6 نہریں، وہ تو اس طرح سے کہ جیسے 6 نہریں جو ہیں وہ پنجاب نکالنے جا رہا ہے اپنا سندھ سے. حالانکہ پنجاب میں یہ بات درست ہے، متنازع جو اس وقت ہے وہ تو چولستان کی نہر ہے نا، ایک ایک نہر ہے. باقی 5 کے متعلق اٹ مینز کے 5 کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. چلیں اگر یہ ایک نہیں نکلنی چاہیے تو پھر 5 تو نکلنی چاہیے نا، ان کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. تو پھر یہ کینال جو پروجیکٹ ہے اس کی مخالفت پہ کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک پراپیگنڈا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو تھر کو سیراب کرنے کے لیے نہریں نکلیں گی تو کیا وہ پنجاب سے نکلیں گی؟ ان کا پانی جو ہے وہ پنجاب چوری کر کے جو ہے وہ لے جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ ملینز آف ایکڑ اراضی جو ہے وہ اس وقت بنجر پڑی ہے. تو یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے یہ پاکستان کا مستقبل ہے. ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور روم میں ہوا. وفود کے درمیان بالواسطہ بات چیت 4 گھنٹے جاری رہی. تیسرا دور آئندہ ہفتے عمان میں ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بات چیت تعمیری قرار دے دی. اس موقع پر کہا کہ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. تکنیکی ملاقاتوں کے بعد امید ہے کہ اگلے ہفتے کسی معاہدے کے امکانات کا فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. عمانی وزارت خارجہ کے مطابق بات چیت ایران کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے، ایران پر پابندیاں ختم کرنے اور پرامن جوہری مذاکرات پروگرام کا حق دینے پر مرکوز رہی. عمانی وزیر خارجہ بدر البو سعیدی نے کہا کہ مذاکرات سے ایران اور امریکہ کو ناممکن کو ممکن کرنے کی قوت بخشی ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق بات چیت عمانی سفیر کی رہائش گاہ پر ہوئی. دونوں وفود علیحدہ کمروں میں بیٹھے. عمان کے وزیر خارجہ بدر البو سعیدی نے پیغامات کا تبادلہ کیا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران سنجیدگی سے مذاکرات میں حصہ لے رہا ہے. ایران پر غیر قانونی پابندیاں قابل اعتماد ضمانتوں کے ساتھ ہٹانی ہوں گی. ایران کے لیے جوہری تکنیکی کامیابیوں کا تحفظ لازم ہے. اس پر بات چیت ممکن نہیں. ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا پہلا دور گزشتہ ہفتے عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوا تھا.
आजम खान स्वाति ने कहा है कि जो कहते हैं कि कोई डील हो रही है उनकी अकल चली गई है। पार्टी लीडरशिप की तनकीद पर बात नहीं करूंगा। बाकायदा बातचीत के लिए डॉक्टर आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूं। बातचीत बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नहीं, जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए होगी। वो पार्टी लीडरशिप से कहते हैं कि अब पहले जैसी हैसियत नहीं रही है। जिला कचहरी रावलपिंडी में आलिया हमजा की अदालत पेशी के मौके पर आजम स्वाति ने कहा कि आलिया हमजा से इज़हार यकजहती के लिए आया हूं। जो कहते हैं कि कोई डील हो रही है उनकी अकल चली गई है। बातचीत बानी की रिहाई के लिए नहीं बल्कि जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए होगी। बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूं। उन्हें पिछले हफ्ते अमेरिका से आना था, अब वो अगले हफ्ते आ रहे हैं। अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बानी से मुलाकात में कहा कि मानसहरा में उनका 1 लाख वोट था, अब 1 वोट भी नहीं। पार्टी की लीडरशिप से कहता हूं कि अब उनकी वो हैसियत नहीं रही। अब सिर्फ अवाम बानी पीटीआई के साथ हैं। पार्टी के अंदर होने वाली तनकीद पर तबसरा नहीं करूंगा। पार्टी सिर्फ बानी पीटीआई और उसके वर्कर हैं। आरिफ अलवी बानी का राइट हैंड हैं। मुतनाज़े केनाल मंसूबे के खिलाफ वकला का बबरलू बाईपास पर तीसरे रोज भी धरना जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं जे न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी से। जी बिल्कुल, मुतनाज़ा नहरी मंसूबे के खिलाफ सिंध भर के वकला कौमी शाहरा बबल्लो बाईपास पे एहतजाजी धरना दिए बैठे हैं। आज दिन भर मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी और कौम परस्त रहनुमाओं समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने एक बड़ी तादाद में इस धरने में शिरकत की है। शदीद तरीन गर्मी थी, इसके बावजूद सक्खर, लाड़काना, खैरपुर, हैदराबाद, कराची और दीगर शहरों के वकला यहाँ पे मौजूद थे। खवातीन वकला भी यहाँ पे मौजूद रही है और रात के इस पहर भी वकला की एक बड़ी तादाद धरने में मौजूद है, जिनका कहना है कि जब तक मुतनाज़ा नहरी मंसूबे की कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, ये धरना जारी रहेगा। दूसरी जानिब कौमी शाहरा बंद होने के बाद सिंध और पंजाब ट्रैफिक मुकम्मल तौर पे मुअत्तल हो चुकी है। मुसाफिरों को, ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दिन भर शदीद गर्मी में और रात के इस पहर भी कौमी शाहरा मुकम्मल ब्लॉक है और रात देर गए तक ये धरना जारी है और लोगों की एक बड़ी तादाद इस वक्त भी धरने में शरीक है। जी, कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलेजो ने एक बार फिर दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर का मंसूबा तर्क करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तौसा पंजनद लिंक केनाल में पानी का बहाव बढ़ाना नाइंसाफ़ी है। सिंध के किसानों को ताकत के जरिए दबाया जा रहा है। दरियाए सिंध के किनारे आबाद हैदराबाद के शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। हामिद शेख की रिपोर्ट। दरिया सिंध के किनारे आबाद 35 लाख से जायद आबादी के शहर हैदराबाद के शहरी इन दिनों दोहरी अजियत से दोचार हैं। एक जानिब शहर लतीफ़ाबाद, कासमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों फ़कीर का पेड़, आफंदी टाउन, फुलेली, कासमाबाद, फराज विलास, सैरिश नगर, लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी न होने के बायस शहरी मुश्किलात से दोचार हैं, तो दूसरी जानिब आलूदा और बदबूदार पानी की फराहमी शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। पानी तो है ही नहीं हैदराबाद के अंदर। 8 नंबर लतीफ़ाबाद, 9 नंबर लतीफ़ाबाद, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, जहाँ भी चले जाओ। अभी हम लोग खरीद के पानी जो है वो हम कपड़े धो रहे हैं, बच्चों के लिए नहाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और इतनी महंगाई है कि बाहर से पानी खरीदें तो कहाँ जाएं। हुक्मरान सियासी जमात पीपल्स पार्टी की जानिब से अरबों रुपए फराहमी और निकासी आप के लिए फराहम किए गए, ताहम इंतजामी नाअहली और मुबैना करप्शन के बाइस फराहमी आब और निकासी के मसाइल चूँके तू हैं। हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन के मुताबिक जिले भर में 100 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है, लेकिन इस वक्त यौमिया 65 मिलियन गैलन पानी शहरियों को फराहम किया जा रहा है। हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन हुक्काम का दावा है कि लतीफ़ाबाद नंबर 4 फिल्टर प्लांट की तामीर के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल ने माइंस एंड मिनरल एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने एक्ट को 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा कि उनका धरना अवामी उमंगों की तर्जुमानी था, किसी डील का तासुर गलत है। अख्तर मेंगल ने पेट्रोल की कीमत से बचत को चंदे की सूरत में बलोचिस्तान पर लगाना काबिल मजम्मत करार दिया। कहा चंदे से यतीम खाने चलते हैं, सूबों की पसमानदगी दूर नहीं होती। साबिक चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट जस्टिस आगा रफीक अहमद की
خود نوشت عدلیہ میں میرے 44 سال کی تقریبی رونمائی کراچی میں ہوئی. سابق جج صاحبان، ادیبوں اور معاشی ماہرین نے شرکت کی. جسٹس آغا رفیق احمد کا کہنا تھا کہ جج لوگوں کی داد رسی کریں، یہ نہ دیکھیں کہ کون ناراض ہوتا ہے اور کون خوش ہوتا ہے. زمار جوکیو کی رپورٹ. آغا رفیق کی خود نوشت کی تقریب رونمائی نجی انسٹیٹیوٹ میں ہوئی. جسٹس آغا رفیق نے خود نوشت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ انصاف بغیر کسی دباؤ کے ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی ناراض ہو. ججز لوگوں کی داد رسی کریں، یہ نہ دیکھیں کہ کون ناراض ہوتا ہے کون خوش ہوتا ہے. کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچاتا ہے. اگر آپ نیک نیتی اور ایمانداری سے کوئی کام کریں اور انصاف کرتے وقت یہ نہ دیکھیں کہ ظالم کتنا طاقتور ہے تو آپ کو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. تقریب رونمائی سے خطاب میں معروف معاشی ماہر جہانگیر صدیقی نے آغا رفیق کے ساتھ گزرے وقت کو خوشگوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ دوسروں کے مسائل کے حل کے لیے پیش رہتے تھے. اتنے نیک اور پرخلوص آدمی کہ کوئی بھی شخص کسی کو کوئی کام اگر ان کے پاس پہنچ جائے تو وہ ان کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا کام ہو جائے. یہ بہت ہی اعلیٰ ظرف کی بات ہوتی ہے. محمود شام نے کہا کہ آغا رفیق عدالتوں کے بعد اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج کل بیوروکریٹس اور فوجیوں کی آپ بیتی سامنے آ رہی ہے. میں بہت سوچتا رہتا ہوں اور شکر ہے کہ ابھی سوچنے پر کوئی پیکا ایکٹ یا کوئی آئینی ترمیم نہیں آئی ہے، ورنہ سب سوز و ساز رومی بھول جاتے. میں سوچتا ہوں کہ جب ہمارے چیف الیکشن کمشنر کی خود نوشت آئے گی یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آئے گی تو کیسے بلیک ہول ہماری طرف بڑھ رہے ہوں گے. چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ اقبال حمید الرحمان نے کہا کہ آغا رفیق کی کتاب انصاف فراہم کرنے والوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے. In 44 years of Agha Sahab's career, he had an opportunity of serving in various capacities, not only in judiciary but also in government and other institutions. His book will be a valuable addition which also provides guidance to us. تقریب سے سابق نگراں وزیر اعظم محمد میاں سمرو، سابق وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ، سابق وزیر داخلہ معین الدین حیدر، سابق سفیر عبداللہ حسین ہارون، منیر ملک، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ غلام حسین شاہ، آغا سراج اور دیگر نے بھی خطاب کیا. کیمرامین شاہد اسماعیل کے ساتھ زمار جوکیو، جیو نیوز، کراچی. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایسٹر کے موقع پر پاکستان اور دنیا بھر میں مسیحی برادری کو مبارکباد دی ہے. اپنے ایک پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایسٹر تجدید اور امید کی علامت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام رحمت، انکساری اور محبت کا سرچشمہ ہے. وزیر اعظم نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں مسیحی برادری کے نمایاں کردار کو خراج تحسین پیش کیا. کہا مسیحی برادری کی محنت، دیانت اور خدمت ہمارے لیے قابل فخر سرمایہ ہیں. یقین ہے کہ مسیحی برادری پرامن خوشحال پاکستان کی تشکیل میں اپنا کردار جاری رکھے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر مملکت خیال داس کوہستانی کو ٹیلی فون. ٹٹھا میں ان کی گاڑی پر حملے کی مذمت کی. وزیر اعظم نے کہا کہ واقعے میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر مملکت خیال داس کوہستانی کی گاڑی پر حملے کی مذمت کی ہے اور خیال داس کوہستانی سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اظہار ہمدردی کیا. وزیر اعظم نے وزیر مملکت کو واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندوں پر حملے ناقابل برداشت ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں سے فورسز نمٹ لیں گی. ہمارے لیے اصل چیلنج علیحدگی پسند دہشت گرد نہیں بلکہ بیانیہ ہے. ناراض بلوچ کی اصطلاح ہماری نہیں، پنجاب کے کنفیوزڈ دانشوروں کی ہے. دیکھتے ہیں لاہور سے یہ رپورٹ. لاہور میں میر خلیل الرحمان سوسائٹی کے زیر اہتمام بلوچستان کے مسائل پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گرد انتشار اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں. اسلام کا ٹی ٹی پی سے اور ٹی ٹی پی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان خواتین کے ساتھ کھڑا ہوں جن کے بیٹوں اور شوہروں کو بسوں سے اتار کر مارا گیا. انسانی حقوق کے لبادے میں مخصوص ایجنڈے پر چلنے والی خاتون کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا. میں نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں، میں اس عورت کے ساتھ کھڑا ہوں
جس کے شوہر کو اور جس کے بیٹے کو بس سے اتار کے شناختی کارڈ دے کے اس کے سامنے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا دہشت گردوں کو جب بھی موقع دیا جائے گا وہ دوبارہ منظم ہو جائیں گے۔ وہ پاکستان کو بندوق کے زور پر توڑنا چاہتے ہیں، لڑائی ریاست نے نہیں انہوں نے شروع کی تھی۔ بلوچستان مسئلے کا حل نوجوان نسل کو وسائل مہیا کرنا ہے، ہم نوجوانوں کو میرٹ پر نوکریاں فراہم کر رہے ہیں۔ جو اپیسمنٹ ہم نے ٹی ٹی پی کے لیے کی، جو ٹی ٹی پی کے لیے ادھر کی گئی کے پی میں، وہی اپیسمنٹ بلوچ سیپریٹسٹ کے لیے بھی کی گئی، ان کے لوگوں کو بھی اسی طرح چھوڑا گیا اور آباد کیا گیا، اور اس کا رزلٹ آج ہمارے سامنے ہے۔ جب آپ انسرجنٹ کو، یہ جنرل صاحبان یہاں پہ بیٹھے ان کو پتہ ہے کہ گوریلا وارفیئر ہوتا کیا ہے، اس کو آپ نے ذرا سپیس دینی ہے، اس نے ری گروپ ہونا ہے، ری آرگنائز ہونا ہے، ری اسٹرینتھن ہونا ہے، اور آپ پر حملہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کو توڑنے کے لیے بلوچستان کو چنا گیا اس کی فیسلٹیز کی وجہ سے۔ خدارہ میں پنجاب میں آ کے یہ بات کر رہا ہوں، اس کو پنجابی ورسز بلوچ نہ کہیں، یہ ان کی کوئی دہشت گردوں کی کوئی قومیت نہیں ہے، یہ ٹیررسٹ پاکستانی شہید کر رہے ہیں۔ سیمینار سے سینیٹر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم اور سابق وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ نے بھی خطاب کیا۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم جیو نیوز لاہور۔ پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ سمیت 5 کارکنان کو گرفتاری کے بعد آج عدالت پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے عالیہ حمزہ سمیت 3 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، جبکہ مقدمے میں نامزد 2 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ عالیہ حمزہ اور دیگر ملزمان کے خلاف گزشتہ رات راولپنڈی کے تھانہ ایئرپورٹ پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے ورکرز کنونشن کے دوران روڈ بلاک کی، پولیس سے مزاحمت اور کار سرکار میں مداخلت کی۔ تھانہ ایئرپورٹ پولیس نے عالیہ حمزہ اور دیگر ملزمان کو گرفتار کر کے سول جج ڈاکٹر ممتاز ہنجرا کی عدالت میں پیش کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے موسم بہار 2025 کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے۔ ورلڈ بینک گروپ اور آئی ایم ایف کے موسم بہار اجلاس سوموار 21 اپریل سے شروع ہو کر ہفتہ 26 اپریل تک جاری رہیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ان اجلاسوں میں شرکت کے دوران عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے اعلیٰ حکام، چین، برطانیہ، سعودی عرب اور ترکی کے وزرائے خزانہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس دورے میں سیکرٹری خزانہ امداد بوسال، سیکرٹری اقتصادی امور ڈاکٹر کاظم نیاز اور گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد خان بھی وزیر خزانہ کے ہمراہ ہوں گے۔ کھیلوں کی دنیا سے آپ کو خبر دیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے بھارت نہیں جائے گی۔ اس بات کا معاہدہ پہلے ہی ہو چکا ہے، میزبان ہونے کے ناطے نیوٹرل وینیو کا فیصلہ بھارت کو کرنا ہے، بھارت کے سوا کسی بھی جگہ کھیلنے کو تیار ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے لاہور میں LCCA گراؤنڈ پر میڈیا سے گفتگو میں کیا۔ یہ تو اب انڈیا ڈیسائیڈ کرے گا کہ کہاں پہ، کیونکہ ہوسٹ وہ ہیں تو وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کہاں پہ کھلانا ہے، لیکن جہاں پہ بھی ہوگا ہماری ٹیم تیار ہے کھیلنے کے لیے، لیکن انڈیا نہیں جائے گی۔ سر اس کا مطلب ویمن ٹیم نے ان کو مشکل میں تھوڑا سا ڈال دیا؟ نہیں، اب ایگریمنٹ ہے تو اب ایگریمنٹ تو یہ چلے گا، یہ کوئی بھی جن ایک دم رزلٹ نہیں دیتا، چھوٹی چینجز ہوتی رہیں اور اس کے بعد ایک ٹریک پہ چڑھ گئے۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو باقی ٹیموں میں بھی ہماری جو ہیں، چاہے وہ انڈر 19 ہے، چاہے وہ شاہین ہے، چاہے وہ ہماری نیشنل ٹیم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی چینجز کے بعد آپ کو رزلٹ اچھا آنا شروع ہوگا۔ ICC ویمن ورلڈ کپ کوالیفائر میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو اپنے آخری میچ میں 7 وکٹ سے شکست دے دی۔ بنگلہ دیش ویمن نے 9 وکٹ پر 178 رنز بنائے۔ پاکستان ویمن نے ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ 69 رنز بنانے والی منیبا علی پلیئر آف دی میچ قرار پائیں۔ پاکستان سپر لیگ 10 میں پشاور زلمی کو 2 میچز میں ناکامی کے بعد پہلی فتح مل گئی ہے۔ راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطانز کو 120 رن سے مات دے دی۔